السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سورہ البقرہ آیت 229. ترجمہ اس کا یہ ہے: اور ان عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، حالانکہ مردوں کو ان پر ایک قسم کی فوقیت بھی ہے، اور اللہ کا عامل غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ جو حقوق کا مضمون بیان ہو رہا ہے مردوں اور عورتوں کا آپس میں، اس کے لیے حدیثوں میں ایسی حدیثیں نہیں مل سکتی جس میں ملا جلا نہ ہو معاملہ. تو بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے فرائض ہیں اور عورتوں کے بھی فرائض ہیں. تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے، اس لیے جہاں بھی امتزاج ہو دونوں باتوں کا اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر خاص طور پر آج کے خطبے کا موضوع عورتوں کے مردوں پر جو حقوق ہیں اس کا بیان ہے. تو جیسا کہ میں نے کوشش کی تھی ان کو الگ الگ کر سکوں، بہت حد تک کر سکا ہوں، لیکن دونوں معاملات آپس میں مل جل سے گئے ہیں، اور بعض دفعہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کے حقوق بیان ہو رہے ہیں اور کس کے فرائض. احادیث کے بیان میں سب سے پہلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: تم میں ہر ایک نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. چنانچہ امام بھی نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اور خاوند اپنے اہل و عیال پر نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھے جانے والی ہے. یعنی وہ بچے جو گھر میں پرورش پاتے ہیں اور دوسرے حقوق جو ہیں وہ ان کی نگران ہے، اور اس بارے میں وہ خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوگی. دوسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے، پہلی حدیث بھی بخاری سے لی گئی تھی. تو صحیح بخاری کی اس حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خدا کی رضا چاہتے ہوئے جو خرچ بھی کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو. تو قرآن کریم
کی تعلیم کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کو خدا کی محبت میں ملا دیا تھا، اور گویا آپ کا ہر عمل عبادت بن گیا تھا۔ تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا تو ایک محبت کا اظہار ہے، اگر اسے خدا کی محبت میں گوندھ دیا جائے تو یہی چیز پیار کا اظہار بھی بن جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک دینار تو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور ایک دینار تو گردن آزاد کروانے پر خرچ کرے اور ایک دینار تو کسی مسکین پر خرچ کرے اور ایک دینار تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہوگا جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگ باہر بظاہر نیکیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ بیوی کا بھی ویسے ہی حق ہے، اور جو بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے یعنی اہل و عیال اور بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ دراصل باہر والوں کی نظر سے ہٹ کے خرچ کرتا ہے اور خدا کی نظر میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دینار جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ باہر کے اخراجات سے بہتر ہے۔ اس بخاری کتاب نکاح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزے نہ رکھے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر آنے دے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ خاوند تو باہر کام پر ہوتا ہے، اس کو کیا پتہ گھر میں کون آیا اور کون نہیں، تو عورت کا فرض ہے کہ اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر جو ناپسندیدہ اشخاص ہیں خاوند کے نزدیک ان کو گھروں میں نہ آنے دے، اور وہی اس کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہونے چاہیے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرضی روزے رکھنے پڑتے ہیں وہ تو بہرحال رکھنے ہیں، اس میں تو خدا کی رضا غالب ہے اور خاوند کو حق نہیں کہ فرضی روزوں میں دخل اندازی کرے۔ ابن ماجہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ ترمذی کتاب النکاح سے یہ روایت قیس بن طلق کی لی گئی ہے، جو اپنے والد طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی آئے، خواہ وہ تنور پر کھڑی ہو۔ تنور پر کھڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ روٹی جل رہی ہو اور یہ نہ کہے کہ میں انتظار کر رہی ہوں، روٹیاں پکا رہی ہوں، مگر اگر خاوند کو ضرورت ہے تو اس کا پہلا حق ہے اس کی آواز پر لبیک کہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے داخل ہو جا۔ اب یہ جنت کے دروازوں کے متعلق بھی
بار بار وضاحت کی گئی ہے، کوئی ایسا گیٹ نہیں لگا ہوا وہاں، کہ کئی گیٹ نہیں لگے ہوئے کہ باقاعدہ یہاں سے مسجد داخل ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ اپنی پسند سے خدا تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور تیرا حق ہے کہ ہر دروازے سے داخل ہو، یعنی رضا کے لحاظ سے بھی تو نے جو بھی فرائض تھے سب پورے کر دیے، اس لیے اب تیری اپنی پسند ہے کہ جس دروازے سے چاہے، مگر یاد رکھیں دروازہ کوئی ایسا نہیں جو ظاہری دروازہ جنت میں نصب ہو، یہ صرف ایک محاورہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو یہ نیکیاں اختیار کرنے میں خدا تعالیٰ یہ جزا دے گا کہ جس طرح چاہے جنت میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری عورتیں تم سے رات کو مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ یہ معاشرے کا بھی ایک معاملہ ہے۔ بعض معاشرے گندے ہوتے ہیں جہاں رات کو خود عورتوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یا تو مرد ساتھ جائے یا ان کو اکیلے نہ جانے دیا جائے، تو یہ حسب حالات فیصلہ ہوگا۔ جن معاشروں میں رات کو عورت کا نکلنا، آج کل مثلا پاکستان میں عورت کا اکیلی رات کو نکلنا بہت ہی خطرناک ہے، تو ایسی صورت میں ان کی حفاظت کی خاطر ان کو اس بات کی اجازت نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ایک پرامن معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں اگر عورت کا دل چاہتا ہے رات کو مسجد میں جا کے نماز پڑھے تو اس کو اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ مسلم کتاب النکاح میں حضرت عبد الرحمن بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے ابو سعید خدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز خدا کے حضور سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی سے علیحدگی میں ملتا ہے اور وہ اس سے ملتی ہے، پھر بعد میں اس کے راز پھیلاتا ہے۔ یہ گندی اور بدبخت عادت بھی بعض مردوں میں ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کے متعلق کیسے ملی اور کیسی تھی باہر اپنے دوستوں کی مجلس میں ذکر کرتے ہیں، جو نہایت ہی نامناسب اور بےہودہ حرکت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بدن کے کپڑے ہیں، ان کو ایک دوسرے کی رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف زیادہ میلان رکھے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا نصف دھڑ ٹیڑھا ہوگا۔ اب جو نصف دھڑ ٹیڑھا ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا جھکاؤ ناانصافی کی طرف رہا ہے، اور اس پہلو سے اس کا وجود جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک غلط طرف جھکا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف ہی جھکے رہتے تھے، اگر کوئی لغزش ہو بھی تو خدا کی طرف گرتے تھے۔ تو ایسا مرد بڑا بدنصیب ہے جو لغزش کے وقت غیر اللہ کی طرف جھکتا گرتا ہے اور ناانصافی کی طرف گرتا ہے۔ تو جسم ٹیڑھا ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ ایک غیر متوازن حیثیت سے خدا کے حضور پیش ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی سنن نسائی سے روایت لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کے ساتھ تقسیم فرماتے تھے۔ یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے گزرا، یعنی عدل کے ساتھ تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ پھر کہتے تھے، اے میرے اللہ، جس کی طاقت میں رکھتا ہوں وہ میں نے کر دیا ہے، بس تو مجھے اس بارے میں ملامت نہ کرنا جو تیرے اختیار میں ہے کہ میں اس میں بے اختیار ہوں۔ تو بیویوں سے انصاف کا سلوک مردوں کا فرض ہے، مگر اگر محبت کسی سے زیادہ ہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بے اختیاری کا معاملہ ہے۔ تو
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی اتنی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس طرح ڈرتے تھے کہ دل کے معاملات کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی بیوی کی طرف دلی میلان زیادہ ہو اور ظاہری طور پر انصاف کر رہا ہوں تو اللہ اس دلی میلان کو معاف فرما دے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرنا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرہ ڈالتے اور جس کے نام کا قرہ نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ اسی طرح آپ ہر ایک بیوی کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فرماتے، تاہم حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زمع نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان میں یہ درج ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر کیا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو اہل خانہ کی خدمت سے مراد یہ ہے گھریلو کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور الگ الگ نہیں بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں تک اپنے کاموں کا تعلق ہے کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ خود ہی کر لیں، چنانچہ اپنے پیبند بھی خود لگایا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نمونہ ہے وہ دونوں کے لیے برابر نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بخاری میں ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ ہم نے فرمایا نہیں، وہ احسان فراموشی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی سے ساری عمر احسان کرے اور پھر وہ تیری طرف سے کوئی بات خلاف طبیعت دیکھے تو کہتی ہے میں نے تیری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اب یہ ایک ایسی حدیث ہے جس سے میرا دل ہمیشہ دہل جاتا ہے کہ عورتوں کے پاؤں کے نیچے جنت بھی ہے، اور عورتیں بہت تکلیفیں اٹھاتی ہیں، اولاد کو اپنے پیٹ میں پالتی اور ہر لحاظ سے ان کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ ان کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے بچوں کے لیے۔ اس کے باوجود جہنم میں جو ان کی کثرت کا ذکر ہے اس سے میرا دل دہل جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات کی فکر کریں اگر تو پھر اس بات کو وہ محسوس کر لیں کہ معمولی سی نیکی کرنے سے ان کو خدا تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا۔ یہ عموماً کہتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، عورتوں کی کیا عادت ہے کہ جب ناراض ہوں، کوئی لڑائی ہو تو خاوند نے بیچارے نے ساری عمر ان کی خدمت کی ہو تو کہتی ہیں ہم نے تو اس سے کوئی سکون نہیں پایا، ہمیشہ تو نے برائی ہی کی ہے ہماری، اور ساری عمر کے احسانات وہ ایک طرف پھینک دیتی ہیں۔ یہ وہ عادت ہے جس سے توبہ آسان ہے، استغفار کریں، غصہ آئے تو خاموش ہو جایا کریں، اور کچھ دیر کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ خاوند نے بہت احسانات کیے ہوئے ہیں، اور اتنی سی بات سے اگر جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہیں تو یہ ایسی نیکی نہیں جو اختیار نہ کی جا سکتی ہو، بہت بھاری اور بڑی نیکی نہیں، بہت معمولی بات ہے۔ آخر پر ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق،
یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. بس طلاق کا جہاں حق ہو یا ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے وہ دینی چاہیے. یہاں تک کہ اگر باپ دیکھے کہ بیوی میں کوئی ایسا نفس ہے جو آگے دین کے لحاظ سے اولاد پر برا اثر ڈالے گا تو اس کے کہنے پر طلاق دینے کا بھی حکم ہے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق روایت ہے کہ آپ ایک دفعہ گھر آئے تو حضرت اسماعیل کی جو بیوی تھی اس وقت ان کے اندر آپ نے کچھ ایسی بات دیکھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تربیت میں بچے ٹھیک نہیں بنیں گے. تو آپ نے اس کو ایک ایسا پیغام دیا جو حضرت اسماعیل سمجھ گئے وہ نہ سمجھ سکی، اور وہ یہ تھا کہ اسماعیل اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ چوکھٹ بدل لی، یعنی دوسری بیوی کر لی اور اس بیوی کو طلاق دے دی. تو اگر نیکی اور تقوی کی خاطر اولاد کی تربیت کی خاطر باپ کہے تو ایسی صورت میں طلاق دینے میں کوئی نقصان نہیں، حرج نہیں، بلکہ باپ کی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے. مگر اگر ویسے کوئی چڑ ہو خواہ باپ کو اپنی بہو سے یا ویسے کوئی دنیاوی معاملات ہوں تو اس میں مرد کا اسی طرح حق ہے جس طرح عورت کا حق ہے. اور جب خامند نے ماں باپ نے ایک بیٹی کو رخصت کیا ہے خامند کے پاس تو بڑی امیدوں کے ساتھ وابستہ بھیجا ہوتا ہے. اس صورت میں طلاق میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ نامناسب بات ہے. اور طلاق کے متعلق قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت سی شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ارشادات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مرد گھر کا کشتی بان ہوتا ہے، اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی. اسی لیے کہا الرجال قوامون علی النساء، اس کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رستگاری ہے. یہاں قوامون کا بعض غلط مطلب بعض مرد سمجھتے ہیں. قوام کا مطلب غالب اور تشدد کرنے والا نہیں ہے. قوام سے مطلب ہے سیدھا رکھنے والا. تو اپنی بیوی کو سیدھا رکھنا اور اس کی صحیح تربیت کرنا یہ مرد کا فرض ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اپنے فرائض سے غفلت کرنے والا بنے گا. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی رستگاری ہے. اگر وہ بد باتوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے، غلط باتوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے تو خود صاف بنے تو بیوی بھی صاف ہی بنے گی. اسی بات کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرد چونکہ الرجال قوامون علی النساء کا مصداق ہے، اس لیے اگر وہ لعنت لیتا ہے تو وہ لعنت بھی بچوں کو بھی دیتا ہے، اور اگر برکت پاتا ہے تو ہمسایوں اور شہر والوں تک کو بھی برکت دیتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی وہ ایسا جابر اور ستم شیار نہیں کہ اس کی کسی غلطی پر چشم پوشی نہیں کر سکے. اب یہ ایک ایسا حکم ہے جس کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بعض لوگ عورتوں پر ایسا ریچھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کا ان کا حق یہ ہے کہ ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے دین کے معاملات میں. اور بہت سے افسروں میں عادت ہے کہ اپنی بیویوں کو بے پردہ
मजालिस में लेके जाते हैं और समझते हैं ये हमने बीवी पर बड़ा एहसान किया है कि उसको खुद ही रुख्सत दे दी है। ये नाजायज़ हरकत है और बीवी पर खूब खोल देना चाहिए कि दीन के मामले में मैं हरगिज़ नरमी नहीं करूँगा, लेकिन दुनियावी मामलात में हर आसूदगी दूंगा, हर आसाइश मुहैया करूँगा। इसलिए ये न समझना कि मैं दुनियावी लिहाज से गलती से चश्मपोशी नहीं कर सकता, वो मैं करता रहूँगा, मगर दीन के मामले में समझ लो कि दीन की हदूद तजावुज़ करने की इजाज़त भी तुम्हें नहीं दे सकता। फिर हज़रत रसूल अलैहिस्सलाम के मकतूबात में जो मियाँ अब्दुल्ला सनोरी साहब के नाम एक ख़त था, उसका एक इक़्तिबास है। औरतों के लिए खुदा ताला का वादा है कि अगर वो अपने खामदों की इताअत करेंगी तो खुदा उनको हर बला से बचावेगा और उनकी औलाद उम्र वाली होगी और नेक बख्त होगी। फिर मलफूजात में दर्ज है, अगरचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, मगर ताहम आपकी बीवियां सब काम कर लिया करती थीं, झाड़ू भी दे लिया करती थीं और साथ उसके इबादत भी करती थीं। चुनांचे एक बीवी ने अपनी हिफाजत के वास्ते एक रस्सा लटका रखा था कि इबादत में ऊँग ना आ जाए। औरतों के लिए एक टुकड़ा इबादत का खामदों का हक अदा करना भी है और एक टुकड़ा इबादत का खुदा का शुक्र गुजाराना है। फिर फरमाते हैं, औरतों में एक ख़राब आदत ये भी है कि वो बात बात में मर्दों की नाफरमानी करती हैं और उनकी इजाज़त के बग़ैर उनका माल खर्च कर देती हैं और नाराज़ होने की हालत में बहुत कुछ बुरा भला उनके हक़ में कह देती हैं। ऐसी औरतें अल्लाह ताला और उसके रसूल के नज़दीक लानती हैं। अब ये जो लानती फरमाया है बहुत सख्त लफ्ज़ है, मगर हकीकत में अगर किसी घर का हाल किसी को मालूम हो, और बहुत से लोगों को बाज़ दफ़ा हमसायों और दूसरों की घरों की बातें मालूम हो जाती हैं, तो बाज़ औरतें जिसे पंजाबी में कपत्ती कहते हैं, फितरतन कपत्ती होती हैं और नाफरमानी करना, बात बात पर बिगड़ना और गालियाँ शुरू कर देना, ये उनका शेवा होता है। बाज़ मर्दों के मुतालिक मैं जानता हूँ कि इसी किस्म की औरतों के ताबे उन्होंने सारी उम्र बहुत ही गंदी हालत में बसर की, लेकिन अपनी मर्दानगी का हकूक़ अदा ना कर सके। अगर वो शुरू ही में औरत को समझा देते तो कभी हो नहीं सकता था कि औरत इस किस्म की हरकत करती। उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, वो भी फौत हो गए, उनकी बीवी भी फौत हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे और माफ़ फरमाए। लेकिन औरत के साथ शुरू ही से ये बात खूब खोल देनी चाहिए कि जो उसूली बातें हैं उनको मैं कुर्बान नहीं करूँगा। कमज़ोरियाँ हैं बहुत सी तुम्हारे अंदर होंगी, उनमें मैं सब्र से काम लूँगा, लेकिन ये शुरू में ही समझाने का वक्त हुआ करता है। ये एक अमेरिकन कहानी में कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, ज़्यादा दफ़ा तो नहीं, मगर वो ऐसी है कि इस मौके पर वो फिर याद आ जाती है। एक मर्द की बीवी बहुत सख्त मिजाज थी और बहुत ही उसको दबा के रखा हुआ था। एक दूसरा शख्स था, उसकी बीवी बहुत ही मुती और फर्माबरदार थी और हर बात पर फौरन कहना मानती थी। तो उसके दोस्त ने पूछा उससे कि मुझे भी ये राज बताओ, आखिर अब तुम्हारी बीवी क्यों इतनी फर्माबरदार है, मेरी क्यों इतनी सख्ती करती है। उसने कहा, वक्त गुजर गया, अब नहीं कुछ हो सकता, जो पहले दिन होना था हो गया। उसने कहा, फिर भी बताओ तो सही। उसने कहा, बात यह है कि हमारे यहाँ रिवाज था कि अपनी बीवी को घोड़े पर बिठा के या घोड़ी पर बिठाकर अपने पीछे बिठाकर ले जाया जाता था। तो कहता, मैंने जान के वो घोड़ी चुनी जो ठोकर खाती थी
इसको कहते हैं नाखून लेना। तो वो नाखून लेती थी। तो एक दफ़ा उसने नाखून लिया तो मैंने कहा दैट इज़ वंस, एक दफ़ा हो गया बस। वो आदत थी बेचारी को, उसने दोबारा नाखून लिया, उसने कहा दैट इज़ ट्वाइस। और जब तीसरी दफ़ा नाखून लिया तो बीवी को मैंने कहा उतरो। हम दोनों उतरे, मैंने घोड़ी को बांधा एक जगह और शूट कर दिया। उस पर बीवी आग बगोला हो गई, इतनी गालियां मुझे दी। उसने कहा अभी मुझे वापस ले जाओ, बस मैं तो तुम्हारे साथ बस सकती ही नहीं, इतने जालिम सफाक आदमी हो। जब वो बात खत्म कर चुकी तो मैंने कहा दैट इज वंस, एक दफा हो गया बस। उसके बाद आज तक फिर दैट इज ट्वाइस ट्यू। तो तुमने अगर ये काम सीखना था तो पहले दिन सीखना था, अब नहीं हो सकता। तो ऐसी औरतों का इलाज भी दैट इज वंस ही है। हुजूर फरमाते हैं वो लानती हैं। ये इस लिहाज से लानती लफ्ज़ बहुत सख्त है मगर बिल्कुल सही चस्पा होता है। उनका नमाज रोज़ा और कोई अमल मंजूर नहीं। अल्लाह ताला साफ फरमाता है कि कोई औरत नेक नहीं हो सकती जब तक पूरी पूरी खामद की फरमाबरदारी न करे और दिली मोहब्बत से उसकी ताज़ीम न बजा लाए और पसे पुश्त उसके लिए उसकी खैर खा न हो। इस पसे पुश्त की जो खैर खाई है ये बहुत ही अहम है और इसको नज़रअंदाज करने के नतीजे में बहुत औलादें तबाह हो जाती हैं। चुनांचे मुझे एक दफ़ा इस बात का शौक़ पैदा हुआ तो पता करें कि बड़े बड़े मुखलिस लोगों की औलादें जो फिर गईं और मुर्तद हो गईं या ज़ाया हो गईं, क्या वजह थी। तो पेशावर सूबा सरहद में भी मैंने तहकीक की, बंगाल जाके भी तहकीक की। तो हर सूरत में ये पता चला कि खामन जब बाहर होता था तो बीवी अपने बच्चों के कान भरती थी और खामन के खिलाफ करती रहती थी। तो गैर हाजिरी में खामन के हकूक़ अदा करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर गैर हाजिरी में उसके खिलाफ बच्चों के कान में बुरी बातें फूकी जाएंगी तो बच्चे बाप के तो बहरहाल नहीं बनेंगे मगर अक्सर फिर वो माँ के भी नहीं बनते, किसी के भी नहीं रहते। वो यूं ही एक ऐसे जहाज़ की तरह जिसका कोई सहारा न हो, मोड़ने की कोई चीज़ न हो, वो तूफ़ानी मौजों में, जो गुनाह की तूफ़ानी मौजें हैं उनमें बहकते फिरते हैं। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़ोर दिया और इसी ज़ोर के नतीजे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ोर दिया है कि खामद की गैर मौजूदगी में कोई ऐसी बात ना करो जिससे तुम्हारी औलाद तबाह हो जाए। फिर बाज़ दफ़ा कहते हैं औरतों से तो कोई पर्दा नहीं, हर किस्म की औरत घर में आ सकती है, मगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में बहुत ही अहम ताकीद करते हैं। औरतों पर भी लाजिम है कि बदकार और बदवज़ा औरतों को अपने घरों में ना आने दें और ना उनको अपनी खिदमत में रखें। बदकार नौकरानियाँ अपनी खिदमत में ना रखें वरना उसके बहुत बुरे नतीजे निकल सकते हैं और वो बाद में उस वक्त पछताएंगी जब वक्त हाथ से निकल चुका होगा। क्योंकि ये सख्त गुनाह की बात है कि बदकार औरत नेक औरत की हम सोबत हो। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मर्द के फितरती क़वा की मजबूती का जिक्र करते हैं। फरमाते हैं मर्द को बनिस्बत औरत के फितरती क़वा ज़बरदस्त दिए गए हैं। यही वजह है कि जब से दुनिया पैदा हुई है मर्द औरत पर हुकूमत करता चला है। इसमें कोई भी शक नहीं कि हर जगह दुनिया में मर्दों को औरतों पर यह फ़ौक़ियत हासिल है, वो हुकूमत करता चला है कि उनके क़वा मजबूत हैं और मेहनत के काम करने के लिए खुदा ताला ने उनको ऐसे क़वा बख्शे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं निस्बत औरतों के जो निस्बत नाज़िक अंदाम होती हैं। कुरान शरीफ में ये हुक्म है कि अगर मर्द अपनी औरत को मुरव्वत और एहसान की रूह से एक पहाड़ सोने का भी दे तो तलाक की हालत में वापस न ले।
اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے۔ ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے، اور بہرحال مردوں کے لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ عاشروہن بالمعروف، یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقل مند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مروت سے پیش آتے ہو۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا منشا زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقوی پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثلا اولاد صالحہ کے حاصل کرنے اور خویش و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجاوری سے ثواب حاصل ہو، اور اپنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ 1 2 3 4 عورتوں تک نکاح کر لو، لیکن اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر یہ فسق ہوگا اور بجائے ثواب کے عذاب حاصل کرو گے کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسرے گناہ پر آمادہ ہوئے۔ دل دکھانا بڑا گناہ ہے، اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کہ کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور جن کا اندازہ انسان عاشروہن بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا سلوک اپنی بیوی سے عمدہ ہو اور اسے ضرورت شرعی پیدا ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے دوسرے نکاحوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہماری نکاح والی پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے روک روک کر دعائیں کرتی ہیں۔ تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کی گواہی ہے کہ لوگ تو پسند نہیں کرتے کہ اپنے اوپر سونکن آئے، لیکن حضرت مسیح موعود کو جانتی تھیں کہ آپ کی بنا تقویٰ پر ہے، اس لیے آپ رو رو کر دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ کرے کہ یہ سوکن جس کا آنا الہامی طور پر مقدر کیا گیا ہے وہ میرے گھر میں آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ بیویوں کی ناراضگی کا باعث خاوند کی نفسانیت ہوا کرتی ہے، اور اگر ان کو اس بات کا علم ہو کہ ہمارا خاوند صحیح اغراض اور تقوی کے اصول پر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ فساد کی بنا تقوی کی خلاف ورزی ہوا کرتی ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پرہیزگاری کے لیے عورتوں کو پرہیزگاری سکھاویں، ورنہ وہ گناہگار ہوں گے، اور جب کہ اس کی عورت سامنے ہو کر بتلا سکتی ہے کہ تجھ میں فلاں فلاں عیب ہیں تو پھر عورت خدا سے کیا ڈرے گی۔ جب تقوی نہ ہو تو ایسی حالت میں اولاد بھی پلید ہو جاتی ہے۔ اولاد کا طیب ہونا تو طیبات کا سلسلہ چاہتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر اولاد خراب ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سب توبہ کریں اور عورتوں کو اپنا اچھا نمونہ دکھلاویں۔ عورت خاوند کی جاسوس ہوتی ہے، وہ اپنی بدیاں اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتا۔ نیز عورتیں چھپی ہوئی دانا ہوتی ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ عورتیں بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ احمق ہیں، وہ اندر ہی اندر تمہارے سب اثروں کو حاصل کرتی ہیں۔ جب خاوند سیدھے رستے پر ہوگا تو اس سے ڈرے گی اور خدا سے بھی۔ سب انبیاء اولیاء کی عورتیں نیک تھیں، اس لیے کہ ان پر نیک اثر پڑتے تھے۔ بعض استثناء قرآن میں درج ہیں، ان کو چھوڑ کر یہ ایسا اصول ہے جو اطلاق پاتا ہے۔ جب مرد بدکار اور فاسق ہوتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ ایک چور کی بیوی کو یہ خیال کب ہو سکتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں؟ خاوند تو چوری کرنے جاتا ہے اور پیچھے تہجد پڑھتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اسی لیے کہا ہے
کہ عورتیں خامدوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہاں قوام کا جو حقیقی معنی ہے کہ متاثر کرنے والا، یہ بیان فرمایا ہے۔ جس حد تک خاوند صلاحیت اور تقوی بڑھاوے گا، کچھ حصہ اس سے عورتیں ضرور لیں گی، ویسے ہی اگر وہ بدمعاش ہوگا تو بدمعاشی سے وہ حصہ لیں گی۔ اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ بھی لازمی امر ہے کہ گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو۔ عورتوں میں بت پرستی کی جڑ ہے، کیونکہ ان کی طباع کا میلان زینت پرستی کی طرف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بت پرستی کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے۔ یہ بھی بڑا گہرا عارفانہ کلام ہے کہ عورتوں سے بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ زینت پرستی کی طرف مائل ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر بالآخر بت پرستی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ آخری اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے جو ملفوظات جلد ہفتم صفحہ 137 سے لیا گیا ہے۔ اس وقت جو نئی روشنی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں، ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کر جنگوں میں بھیج کر دیکھیں، کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف؟ ایک طرف تو اسے حمل ہے اور ایک طرف جنگ ہے، وہ کیا کر سکے گی؟ غرضی کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت قوا کمزور ہیں اور کم بھی ہیں، اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے ماتحت رکھے۔ اس ضمن میں جو عورتوں کی آزادی کی موومنٹس ہیں، ان کی طرف سے کئی سوالوں کی مجلس میں جب مجھ سے سوال ہوتا ہے تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے کہ مرد زیادہ طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، عورت نازک ہے، اور مرد کی سکینت اور عورت کی سکینت دونوں کے لیے یہ بات ضروری تھی۔ تو برابری تم کیسے مانو گی؟ کیا کبھی باکسنگ میں بھی برابری ہو سکتی ہے کہ ایک طرف کوئی عورت ہو اور دوسری طرف مرد باکسر ہو؟ کیا دوڑوں میں بھی تم برابری رکھتے ہو؟ مردوں اور عورتوں کی دوڑیں اکٹھی کرواتے ہو؟ کیا دوسری کھیلوں میں عورتوں اور مردوں کی کھیلیں الگ الگ نہیں ہوتی؟ تو دل سے تسلیم کرتے ہو کہ مردوں کو خدا نے مضبوط قوا دیے ہیں اور عورتیں ہر چیز میں محض فرضی طور پر برابری نہیں کر سکتی۔ تو جب تم تقسیم کر رہے ہو تو پھر خدا تعالیٰ کی اس بات کو ماننے میں تمہیں کیا حرج ہے کہ عورتوں اور مردوں کے قوا کا فرق ہے، اور اس پہلو سے مناسب حال ذمہ داریاں ان کو سپرد کرنی چاہیے۔ اب حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جو نصائح فرمائی تھیں، ان میں سے کچھ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے جو شادی کے ایام میں آپ نے چند نصائح کی تھیں وہ بھی تحریر کر دینا میرے خیال میں مفید ہوگا۔ فرمایا، اپنے شوہر سے پوشیدہ وہ کام جس کو ان سے چھپانے کی ضرورت سمجھو ہرگز کبھی نہیں کرنا۔ اگر چھپانے کی ضرورت ہے وہ کام تو نہ کرو، وہی پہچان ہے اس بات کی کہ یہ ناجائز بات ہے۔ شوہر نہ دیکھے مگر خدا دیکھتا ہے، اور بات آخر ظاہر ہو کر عورت کی وقت کو کھو دیتی ہے۔ اگر کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف سرزد ہو جائے تو ہرگز کبھی نہ چھپانا، صاف کہہ دینا، کیونکہ اس میں عزت ہے اور چھپانے میں آخر بے عزتی اور بے وقاری کا سامنا ہے۔ کبھی ان کے غصے کے وقت نہ بولنا۔ تم پر یا یہ اس سے پہلے جو ذکر ہے نا کہ عورتیں کہہ دیتی ہیں غصے کے وقت ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، ساری عمر ظلم کیا ہے، یہ غصے کی حالت میں بولنے کا نتیجہ ہے۔ تو اس بدی سے بچنے کا بہترین ذریعہ مسیح السلام حضرت اماں جان یہ بیان کرتی ہیں، کبھی ان کے غصے کے وقت نہ بولنا، تم پر یا کسی نوکر یا بچے پر خفا ہوں اور تم کو علم ہو کہ اس وقت یہ حق پر نہیں ہے، جب بھی اس وقت نہ بولنا۔ غصہ تھم جانے پر پھر آہستگی سے حق بات اور ان کا غلطی پر ہونا ان کو سمجھا دینا۔
غصے میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اگر غصے میں کچھ سخت کہہ دیں تو کتنی حد تک کا موجب ہو۔ ان کے عزیزوں کی اولاد کو اپنا جاننا، کسی کی برائی نہ سوچنا، خواہ تم سے کوئی برائی کرے تم دل میں بھی سب کا بھلا ہی چاہنا اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ کرنا، دیکھنا پھر ہمیشہ خدا تمہارا ہی بھلا کرے گا۔ فرمایا میں نے ہمیشہ تمہارے سوتیلے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں اور ان کا بھلا ہی خدا سے چاہا ہے، کبھی اپنے دل میں ان کو غیر نہیں جانا، خواہ حالات کے سبب وہ الگ رہے، میرا دل ہمیشہ ان کا خیر خواہ رہا ہے۔ پھر فرماتی ہیں وہابی ہونے کے سبب سے صرف والد حضرت نانا جان موافق تھے اور سب کنبہ بے حد خلاف تھا۔ حضرت اماں جان یہ بیان کر رہی ہیں کہ سب سے صرف والد یعنی حضرت نانا جان موافق تھے اور سب کنبہ بے حد خلاف تھا۔ ہماری دادی تو بہت روتی تھیں کہ کہاں لڑکی کو جھونک رہے ہو۔ فرماتی ہیں ایک بار خود میں نے سنا کہ ابا اماں کے خلاف باتوں اور رونے دھونے کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ ایسا داماد تو ساری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو نہیں ملے گا۔ کہ حضرت نانا جان نے اپنی بیگم سے کہا تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق، اور واقعی کیسی سچی بات تھی، ایسا داماد تو چراغ لے کر ڈھونڈو گی تو نہیں ملے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔